وحی کی دو قسمیں، ایک وحی مطلوب ہے، ایک وحی غیر مطلوب ہے۔ وحی مطلوب وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے بیچتا ہے وحی کو، اور دوسری وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر فرشتے کا تعلق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے نبی کے ساتھ وہ رابطہ فرماتا ہے۔ جیسے وہ جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے تھے۔ یہ جتنے بھی حضور علیہ السلام نے خطوط بھیجے ہیں نا بادشاہوں کو، ان میں سے تو ایک بندے نے خط پڑھا، اس نے واپس میں جواب دے دیا، جی ٹھیک ہے، جی آپ نے جو بات کی ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے واپس۔ کل میں نے آپ کو بتایا کہ جب خسرو پرویز نے خط پڑھا، ایران کے بادشاہ نے، کسریٰ نے، اس نے تو دیکھا کہ یار یہ عرب والوں نے میرا نام بعد میں لکھا ہے، اپنا نام اس بندے نے پہلے لکھا ہے، اس نے خط کو پھاڑ دیا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس دور میں جو عرب والے لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر پوری دنیا پہ ایک غلبہ عطا فرمایا، کہ ان کا نام تھا، دبدبہ تھا، بنو امیہ کی صورت میں، بنو عباس کی صورت میں، یہ سارے عرب والے تھے، تو پھر ان کی یہ حیثیت تھی۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خسرو پرویز نے جو خط پڑھا تھا نبی علیہ السلام کا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا جناب عمر بن خطاب کے دور میں۔ اسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام نے، ایک مصر کا بادشاہ تھا جس کا لقب تھا مقوقس۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اس دور کے جو بادشاہ ہوتے تھے نا ملکوں کے، ان کے لقب زیادہ مشہور ہوتے تھے۔ جس طرح فرعون، مصر کا جو بادشاہ تھا وہ فرعون تھا، حالانکہ اس کا نام ولید بن مصعب تھا فرعون کا، لیکن وہ فرعون کے لقب سے زیادہ مشہور ہوا۔ اسی طریقے سے مصر کا ایک اور بادشاہ تھا جس کا لقب تھا مقوقس۔ اس کو نبی پاک علیہ السلام نے خط لکھا، فرمایا کہ بھئی ہدایت کی پیروی کرو، میں نبی بن کے آیا ہوں، اگر تم آج کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتے تو یاد رکھو کہ ہماری حکومت تم تک پہنچ کر رہے گی۔ تو یہ مطلب مختصر الفاظوں میں ایک قسم کی دھمکی تھی جو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو عطا فرمائی تھی، دی تھی۔ تو یہ جو مقوقس تھا نا، اتنے تسلی کے ساتھ خط پڑھا، تو اس نے نا واپس میں جو جواب دیا وہ اس نے ایمان تو نہیں لایا یہ، لیکن یہ کہ اس نے اچھے انداز سے نا اس قاصد کا احترام بھی کیا اور نبی علیہ السلام کو تحفے بھی دیے۔ رسول پاک علیہ السلام کو 2 لونڈیاں اس نے تحفے میں دے دی، 2 عورتیں، ایک کا نام قبطیہ، دوسری کا نام سیرین تھا۔ یہ قبطیہ وہی ہے جن کے پیٹ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے پھر، اور جو سیرین تھی ان کو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حسان کو دے دیا تھا۔ یہ جو دلدل خچر تھا نا، اور یعفور جو گدھا تھا، یہ اسی بادشاہ نے نبی پاک علیہ السلام کو دیا تھا تحفے کے اندر۔ اس نے اور کوئی نہیں، بس تحفہ دے دیا، بس ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور عراق کا ایک شہر تھا، بلقان اس کا نام تھا، اس کے گورنر تھا، اس کو نبی پاک علیہ السلام نے خط بھیجا، فرمایا کہ بھئی ہماری ہدایت کو قبول کرو، تم پر سلامتی ہے، تم اپنے ملک کے بادشاہ ہوگے، گورنر ہوگے، ہم تمہیں چھیڑیں گے نہیں، جیسے تمہارا نظام چل رہا ہے ویسے چلے گا، لیکن یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ ہمیں ٹارگٹ ملا ہے پوری دنیا پہ اسلام کو پہنچانے کا، تو ہم تم تک اسلام پہنچا رہے ہیں۔ یہ جو میں نے دعا کریمہ پڑھی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ حبیب یہ جو کافران یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہوں کے ساتھ بجھا دیں، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس بات کو ناپسند کرے۔ تو کافروں کو یہ بات پسند آ ہی نہیں سکتی کہ اسلام آ جائے۔ دیکھیں نا، صدر بش نے 2 باتیں کی، اس نے کہا جی جو مسلمان ہے نا، مسلمان یہ 5 نمازوں کی جگہ پہ 7 پڑھے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں 2 چیزیں ہم نہیں آنے دیں گے، ایک تو شریعت، دوسرا نظام خلافت۔ یہ صدر بش نے کہا تھا، اس نے کہا کہ پوری دنیا پہ کنٹرول ہمارا ہوگا، امریکہ کا، ہم مسلمان افطاری شفطاری کرا لیں، روزے شوزے رکھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، زکاتیں دے دیں، حج حج کر دیں، کوئی ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، دنیا کے اوپر نظام ہمارا ہوگا، یہ صدر بش نے کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ حبیب آپ پوری دنیا پہ اسلام کو پھیلا دیں، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ بات کافروں کو نہ پسند ہو، تو یہ بات کافروں کو کبھی پسند نہیں آ سکتی۔ کافروں کو وہ لیڈر چاہیے جو ان کے جیسا ہو، شکل بھی ان کے جیسی ہو، اور ان کے ماتحت ہو کے چلے، تو ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حبیب ہم نے جو آپ کو ٹارگٹ دیا ہے نا، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مدینے میں نمازیں پڑھیں، بلکہ پوری دنیا میں جس دین کے لوگ رہتے ہیں نا، آپ کا دین ان سب کے اوپر غالب آ جائے، علی الدین کلہ۔ تو حضور کو پیغام پھیلانا تھا۔ اس نے پھر مقوقس جو اس نے وہ تحفے تحائف دے کے واپس کر دیا قاصد کو۔ ابھی جو بلقان کا شاعر تھا، اس نے بہت بڑی گستاخی کر دی۔ اس نے جب دیکھا نا کہ یہ خط آیا نبی علیہ السلام کی طرف سے، رسول پاک علیہ السلام نے لکھا کہ یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے بلقان کے بادشاہ کو، تو
اس نے پتہ ہے کیا کیا، اس نے جب خط پڑھا نا، اس بلقان کے گورنر کو غصہ چڑھ گیا. اس نے کہا یہ عرب والا کون ہے، یہ محمد معاذ اللہ کون ہے کہ یہ جو مجھے چیلنج کر رہا ہے. اس نے کیا کیا کہ اس نے جو نبی پاک علیہ السلام کا سفیر تھا نا، اس کو پکڑ کے اس نے قتل کروا دیا، شہید کروا دیا، غصے میں آ کے کہ یہ مجھے دھمکی دیتے ہیں خط کی صورت میں. واپس نبی پاک علیہ السلام کو خبر پہنچی تو کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ جو بلقان کی طرف آپ نے قاصد بھیجا تھا اس کو شہید کر دیا گیا. بلقان کے گورنر نے، بادشاہ نے اس کو شہید کر دیا. تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زید کی قیادت میں 3000 کا لشکر جمع کیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بھی ان کو سبق سمجھا کے آؤ کہ کسی سفیر کو قتل کرنے کا پھر کیا صلہ ہوتا ہے. آپ یوں سمجھے کہ کسی ملک کے سفیر کو قتل کرنا اس ملک کے ساتھ جنگ چھیڑنے کے مترادف ہے. ایک بہت بڑا سسٹم ہوتا تھا. اسی وجہ سے وہ پاکستانیوں نے سفیر کو نہیں نکالا، فرانس کے سفیر کو، اس لیے کہ یہ مطلب فیس ٹو فیس جنگ تھی فرانس کے ساتھ، معاملات خراب ہو جاتے، تجارت خراب ہو جاتی، یہ سارے معاملات. تو کسی بھی سفیر کو چیلنج کرنا گویا کہ اس کے ملک کو چیلنج کرنا ہے. اس بلقان نے نبی پاک علیہ السلام کے قاصد کو شہید کیا. تو رسول پاک علیہ السلام نے پھر جب یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہم امن والے لوگ ہیں یا کوئی بات نہیں، ہو گیا سو ہو گیا، آگے امن کا پیغام نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زید کو، فرمایا زید 3000 کا لشکر جرار تیار کرو اور جاؤ اس کو سبق سمجھا کے آؤ. یہ جو غزوہ موتا ہے نا، موتا، یہ اسی وجہ سے ہوئی تھی. یہ پھر صحابہ کرام گئے تو اس میں نبی پاک علیہ السلام نے بڑے صدمے برداشت کیے. یہ جو 3000 کا لشکر جا رہا تھا نا، حضرت جعفر طیار، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور یہ حضرت زید، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو پہلے خبر دے دی تھی صحابہ کرام کو. فرمایا کہ صحابہ یہ 3000 کا لشکر جا تو رہا ہے لیکن جا کے ہمارے کئی صحابہ شہید ہو جائیں گے. اس لشکر کے اندر خالد بن ولید بھی تھے، لیکن چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے 3 کو نا کمانڈر بنایا تھا. عبداللہ بن رواحہ، حضرت یہ تو حضرت زید تھے، حضرت جعفر طیار تھے، ان 3 کو کمانڈر بنایا تھا. خالد بن ولید کو پیچھے رکھا تھا، ان کو نہیں بنایا چونکہ وہ نئے مسلمان ہوئے تھے. تو صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ یار اسی پرانے لوگ ہیں، حضور نے نویں بندے کو کمانڈر بنا دیتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے ہر جگہ پہ نظر رکھا کر دیتے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ جاؤ 3000 کا لشکر لے کے جاؤ. اچھا وہ جو بلقان تھا نا وہ روم کے تحت تھا، روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل. تو نبی پاک علیہ السلام تو بھیجا تھا بلقان کی طرف، وہ گورنر ہے اس کو صفایا کر کے واپس آ جائیں گے. لیکن وہ کیا پتا کہ جناب وہ شام سے ہرقل ہی آ جائے گا لشکر لے کے نامراد. جب یہ صحابہ کرام پہنچے نا وہاں پہ بلقان کے شہر میں، تو آگے سے ہرقل کھڑا ہوا 1.5 لاکھ کی فوج لے کے. اب صحابہ کرام 3000 سامنے، ہرقل کھڑا ہوا جناب 1.5 لاکھ کی فوج لے کے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ یہ زید سب سے پہلے شہید ہوں گے، اس کے بعد جعفر طیار ہوں گے، اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کوئی صورت نکالے گا. یہ نبی پاک علیہ السلام نے جنگ ہونے سے پہلے یہ صحابہ کرام کو خبریں عطا فرمائی تھی. ٹھیک ہے نا، اسی کو علم غیب کہتے ہیں. اب یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں نا بخاری کی، آپ اس میں پڑھ لیں، اس میں جبریل امین کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ جبریل امین نے آ کے بتایا تو حضور نے پھر بتایا. دیکھیں ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. وحی کی 2 قسمیں، ایک وحی مطلوب ہے، ایک وحی غیر مطلوب ہے. وحی مطلوب وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے بیچتا ہے وحی کو، اور دوسری وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر فرشتے کا تعلق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے نبی کے ساتھ وہ رابطہ فرماتا ہے. جیسے وہ جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بے مثال چیزیں عطا فرمائی ہیں. دنیا کے لحاظ سے جتنے بھی غیوب تھے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پردے کو اٹھا دیا، اپنے حبیب کو غیب عطا فرما دیا. تو یہ اس میں سے ایک مثال میں نے آپ کو چھوٹے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو پھر ہرقل جو ہے وہ 1.5 لاکھ کی فوج لے کے کھڑا ہوا ہے. تو پھر ہوا ایسے کہ حضرت زید شہید ہوئے. اس کے بعد جھنڈا، اصل میں یہ مسلمان واپس آ رہے تھے کہ یار اسی تے لڑنے واسطے آیا سا بلقان دے نال، اگے تے نامراد ہرقل کھڑا ہوا 1.5 لاکھ کی فوج لے کے واپس چلیے. لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ایک تقریر کی. پھر وہاں پہ عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ یار ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہونا ہے. شہادت مطلوب مقصود و مومن، نمال غنیمت نہ کشور کشائی. ہمارا مقصد ہے شہادت. واپس کیوں جا رہے ہو؟ لڑو اللہ کی بارگاہ میں، مرنا ہے تو مر جائیں گے، شہید ہے، اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ آگے جائے 2.5 لاکھ کا لشکر کھڑا ہو. تو صحابہ کرام پھر ایسے اچھلے کہ ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے، اب تو ہم لڑیں گے. پھر جنگ ہوئی، اور جنگ کیا ہوئی کہ ظاہر ہے وہ 3000 کہاں تو 1.5 لاکھ کہاں. حضرت زید بھی شہید ہوئے، حضرت جعفر طیار بھی شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوئے. اس کے بعد صحابہ کرام بیٹھ گئے کہ یار ہن کنوں کمانڈر بڑھائیے. تو پھر صحابہ کرام نے فرمایا کہ یار ہن خالد نے بڑھاؤ، بھی اور کوئی چارہ نہیں ہے، خالد نے بڑھاؤ. چونکہ جو رومی جو فوج تھی نا
اس نے چاروں طرف سے صحابہ کرام کو گھیر لیا تھا۔ اب 3,000 اور 1.5 لاکھ یہ تو آٹے میں نمک کی طرح ہے، پتہ ہی نہیں ہے جناب 3,000 کی 1.5 لاکھ کتنے میں۔ آپ اندازہ کریں حضرت خالد بن ولید کی شجاعت کا اور بہادری کا، 1.5 لاکھ کی فوج چاروں طرف سے گھیر کے کھڑی ہوئی ہے صحابہ کرام کو، 3,000 کے لشکر کو۔ تو اس میں سے حضرت خالد بن ولید نے ایسے کوئی چال چلی کہ 3,000 کے لشکر کو 1.5 لاکھ فوجوں سے بچا کے باہر لے کے آ گئے۔ یعنی یہ بات عقل سے ماورا ہے کہ یار یہ کیسا ہو سکتا ہے یار، یہ کہ جناب 1.5 لاکھ آپ کے سر کے اوپر کھڑی ہو، اگر وہ خالی تلواریں ایسے سٹ بھی دیں نا، تلوار ایسے سٹ بھی دیں تو صحابہ کرام کا قیمہ ہو جانا سی 3,000 تے 1.5 لاکھ۔ لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں خالد بن ولید کی چال کیسے ہوتی تھی کہ جناب اب اس پوری جنگ کے اندر نا صرف 9 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور وہ بھی جنگ ہوئی ہے تو شہید ہوئے ہیں، باقی جو تھے سارے کے سارے ان کو حضرت خالد بن ولید وہاں سے بچا کے نکال کے آئے تھے۔ اور حضرت خالد نے کہا کہ دیکھو بھائی ہم تو کیا سوچ کے آئے تھے اور یہاں پہ تو ہم نے کیا دیکھا، اس لیے ہم لوگ واپس چلتے ہیں، جا کے حضور سے عرض کریں کہ یا رسول اللہ سانو کچھ اور فوج عطا کرو تاکہ اس صورت مقابلے تو ہو سکتی ہے۔ تو جب یہ صحابہ کرام واپس آئے، یہ شہادت ہو چکی تھی حضرت جعفر طیار، یہ انتہائی مشکل نبی علیہ السلام کے لیے شہادت تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ صحابی حضور علیہ السلام کے بہت چہیتے صحابی تھے، حضرت جعفر طیار۔ یہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو اوپر سے نا ایسے نبی پاک علیہ السلام نے اوپر اپنا سر مبارک اٹھایا اور حضور نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ یار یہ کیا اوپر سے کیا معاملہ پہ حضور علیہ السلام نے، چونکہ جعفر طیار کے نا دونوں بازو کٹ چکے تھے، ان کو طیار اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں 2 پر عطا فرمائے ہیں، اب یہ اڑ رہے ہیں نا، ان کو طیار اس لیے بولتے ہیں، طیارہ ہے نا، طیارہ جہاز کو بولتے ہیں، تو اڑ رہا ہوتا ہے وہ طیارہ، اسی سے یہ طیار ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 پر عطا فرمائے ہیں۔ تو ایسے نبی علیہ السلام نے وعلیکم السلام کہا، صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کون تھا یہ جس کو آپ نے جواب دیا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ یہ ہمارے اوپر سے جعفر طیار گزرے ہیں اور انہوں نے ہمیں سلام کیا تو ہم نے ان کو جواب عطا فرمایا، یہ وہ جعفر طیار تھے۔ تو پھر یہاں سے حضرت خالد بن ولید واپس آئے، اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ہرقل کو خط لکھا، ہرقل جس کا نام بھی ہوتا ہے، اس کو پھر رسول پاک علیہ السلام نے خط لکھا، اس نے بڑی چانچ پڑتال کی ہے، چونکہ یہ عیسائی تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کافی چیزیں لکھی تھی، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، تو اس نے کافی دلچسپی کے ساتھ نا وہ اس نے خط پڑھا، اور یہ قریب تھا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا، یہ جو ہرقل تھا، ہرقل قریب تھا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، لیکن جو اس کے وزیر تھے نا وہ دائیں بائیں والے سارے عیسائی، ان کے پھر چہرے خراب ہو رہے تھے، اس بد نصیب نے پھر جو ہے وہ کلمہ نہیں پڑھا۔ حضور کا خط، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بادشاہ رہے گا، روم کا بادشاہ رہے گا، یہ سارے ملک میں تیرے ماتحت ہوں گے، اسی تیرے کو کوئی شاید کھول نہیں لگے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، ہمارا جو ٹارگٹ ہے اس کو پورا کرو۔ تو ہرقل جو ہے اس نے پہلے تو بڑی چانچ پڑتال کی، مصر میں عرب والوں کا قافلہ آیا ہوا تھا ابو سفیان کی نگرانی میں، اس نے اس کو بلوایا، ابو سفیان سے پوچھا بتاؤ یہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا یہ کون ہے، ان کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا جی یہ بہت عالی شان ان کا نسب ہے، اگرچہ ابو سفیان مخالف تھے اس ٹائم نبی علیہ السلام کے، لیکن وہ جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے پوچھا کہ بتاؤ بھی ان کے اوپر جو ایمان لے کے آئے ہیں امیر ہے کہ غریب ہے؟ اب یہ بات بڑی خاص ہے، آپ اندازہ کریں کہ ہر نبی کے اوپر جب بھی کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے نا وہ غریب ہی تھے اکثر، عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے صحابی تھے غریب تھے، ہواری تھے، نبی علیہ السلام پر جتنے ابتدائی اسلام میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے سارے غلام غریب لوگ تھے۔ اسی ہرقل نے پوچھا کہ بتاؤ جس محمد نے دعویٰ کیا ہے اس کے اوپر ایمان لانے والے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ اس نے کہا جی وہ سارے غریب ہیں۔ تو ہرقل نے پھر پوچھا، اس نے کہا کہ جو بندہ ایمان لے کے آتا ہے کیا وہ واپس کفر کے اندر لوٹ کے جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ سفیان نے کہا کہ نہیں بھائی، مرتا مر جائے لیکن واپس کافر نہیں ہوتا۔ پھر سفیان نے بولا کہ بتاؤ یہ جو محمد نامی بندہ ہے جس نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں اس نے کبھی جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ تو سفیان نے کہا نہیں جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بے وفائی کی ہے، وعدے کو توڑا ہے؟ نہیں، جو کچھ بھی نہیں کی۔ کبھی ان کی پشتوں میں سے کسی نے بادشاہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ تو سفیان نے کہا نہیں جی بادشاہ ہونے کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ تو ہرقل نے کہا کہ بس یہی تو نبی کی نشانیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب ہرقل نے یہ بات کی نا کہ یار نبی کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں، پھر وزیروں کے منہ خراب ہو گئے، وہ جو چیل مچولے تھے نا، اکثر حکومت کا بیڑا غرق یہ لوگ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم بذات خود ٹھیک ہوتا ہے الا ماشاء اللہ کوئی، باقی جو وزیر ہوتے ہیں نا وہ بیڑا غرق کرتے ہیں۔ پھر ان وزیروں کی وجہ سے جو ہرقل تھا نا اس نے کلمہ نہ پڑھا، نہ مرد، پھر وہ کافر ہو کے مرا۔ تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن بادشاہوں کو خطوط بھیجے، میں نے آپ کو بادشاہ کے نام بتائے، آخر میں پھر میں دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سبقن یاد ہونا چاہیے اور حضور علیہ السلام کی سیرت یاد ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے 5 بادشاہوں کو بڑے بڑے خط عطا فرمائے۔
صرف نام بتا رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے نجاشی جو بادشاہ تھا حبشہ کا، نجاشی بادشاہ، یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا، اس کو نبی پاک علیہ السلام نے خط بھیجا۔ اس کے بعد جو مصر کا جو بادشاہ تھا مقوقس، اس کو رسول پاک علیہ السلام نے خط بھیجا، اس نے پھر تحفے بھی عطا کیے، لیکن اس نے کلمہ کوئی نہیں پڑھا۔ اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے کسریٰ خسرو پرویز کے نام خط لکھا، اس نے خط کو پھاڑ دیا، پھر اس کے ساتھ جو ہوا میں نے آپ کو کل بتایا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے بلقان کے شہر میں، جس نے یہ صحابہ کرام کو شہید کیا تھا، اس کو خط لکھا تھا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ہرقل کو خط لکھا، ملک شام، وہ جو روم کا ساتھ سارا، اس نے پھر یہ کیا۔ ان سارے خطوط میں سے نا صرف ایک بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا، اور وہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی، اس کا پھر نبی پاک علیہ السلام نے 9 ہجری کے اندر پھر غائبانہ نماز جنازہ پڑھا تھا، 9 ہجری میں۔ تو یہ جتنے بادشاہ تھے ان میں سے ایک بندہ مسلمان ہوا تھا، باقی سارے کے سارے کافر رہے تھے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ نے پھر فتح عطا فرمائی غزوہ خیبر کی، انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال مسلمان کے دم میں جب تک دم ہے، اسلام کا کام کرے، بس اسلام کا کام، اسلام کا کام، اسلام کا کام، اپنی اولاد، اپنی جان، اپنی مال اسلام کی خاطر انویسٹ کر دے، پوری زندگی لگا دے اسلام کی خاطر پھیلانے کی خاطر، پھر جا کے کہیں ہمیں ایمان ملے گا، پھر جا کے کوئی جنت لبے گی۔ اگر مسلمان کی زندگی یزید جیسی ہو اور خواہش امام حسین جیسی ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ قربانی امام حسین کی طرح دینی پڑے گی، پھر جا کے جنت لبنی ہے، ہمیں کوئی نہیں لب جانی جنت۔